نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ مسکین ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ مسکین نہیں ہے، مسکین وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس طریقے سے کہ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اور جب وہ واپس جائے گا تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ ہے وہ مسکین۔ اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اس طرح عرض، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، بڑا خوش ہوگا کہ میرے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں بہت ہیں، وہ خوش ہوگا کہ مسئلہ کوئی نہیں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکے کہ ہمارے ہاں انصاف ہی انصاف، ظلم نہیں، زیادتی نہیں۔ تو ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور آ کر کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھ کو گالی دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کو دے دو جس کو اس نے گالی دی۔ دوسرا آدمی آئے گا کہ یا اللہ اس نے تو میرے ساتھ یہ برا معاملہ کیا تھا، اس نے مجھ کو مارا تھا، میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی فلانی نیکی اس کو دے دو۔ اس طرح حقدار اپنے حق مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نیکیاں حقداروں کو دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس آدمی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقدار پھر بھی کھڑے ہوں گے مانگنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو اس کے پاس اب دینے کو تو کچھ نہیں رہا، تو ایسا کرو، ان لوگوں کے ساتھ تو انصاف کرنا ہے، تو جس آدمی کا مسئلہ ہوگا کہا جائے گا اس کو جو حقدار ہوگا کہ اپنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو۔ پھر اس کے گناہ، حقدار کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع ہوں گے، پھر دوسرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے، پھر اور مانگنے والے آ جائیں گے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ نیکیوں کے انبار لایا تھا اب اس کے کھاتے میں گناہوں کے انبار جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ وہ آدمی جو نیکیوں کے انبار لایا تھا وہ گناہوں کے انبار لے کر جائے۔ فرمایا کہ یہ ہے مسکین جو اس خوش فہمی میں رہا کہ میری نیکیاں بہت ہیں اور اس نے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، سنت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اس انسان کی نیکیاں وہ ساری کی ساری وہ ختم ہو جائیں گی اور گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ یقین مانیے اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے گرد و پیش پر غور کریں، اپنے ماحول پر غور کریں، اپنے خاندانوں کی زندگیوں پر غور کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سب اسی مسکین کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نا انصاف، ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس نہ کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ دوسرے کو میرے کس عمل سے تکلیف ہو رہی ہے، بس اپنی مرضی ہے، اپنا ایک پروگرام ہے، اپنی ایک منشا ہے، اس کے مطابق بس چل پڑے، یہ دیکھے بغیر دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے خاندانوں میں جھگڑیں، اسی لیے آپ دیکھیے محلوں میں جھگڑیں، آپ شہروں میں جھگڑیں، پورے ملک جو ہے وہ اسی فساد کا شکار ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا نہ خیال کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی عزت کا پاس کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر برداشت ہے، نہ ہمارے اندر معافی ہے، نہ مزاجوں کے اندر نرمی باقی بچی۔ www.darsequran.com